نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث، یہ فرمان مولا ہی پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ ہو نہ کیوں کرے جان و مال قربان، شب ولادت شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، کہ بولہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب فرمایا اور ارشاد ربانی ہوا
وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اس کا مطلب یہ ہے کہ للناس میں انسان بھی شامل ہیں اور جنات بھی، اور آپ فرماتے ہیں فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس آیت کریمہ کی وضاحت آپ نے یوں فرمائی کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ للناس میں جنات بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو ساری کائنات کے لیے رسول بن کر تشریف لائے، یہاں اللہ کی ان دو مخلوقات کا ذکر ہے جن میں جنات اور انسان شامل ہیں۔ اس کی علماء مزید وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں میں کچھ جنات کافر ہیں، کچھ مومن ہیں۔ انسانوں میں بھی کچھ انسان مومن صادق ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب مومن ہے، حضور کو ماننے والی ہے، اللہ کو ماننے والی ہے۔ ان تمام چیزوں کو یہ شعور عطا کیا گیا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں میں کیونکہ انہیں اختیار دیا گیا ہے، تھوڑا سا محدود اختیار دیا گیا ہے، اپنی مرضی سے یہ حق کو قبول بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ان کی بد نصیبی ان پر غالب آ جائے تو یہ اپنی مرضی سے حق کو اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں، ایسے خاندانوں میں پیدا فرمایا جو اللہ کو بھی ماننے والے ہیں اور اس کے رسول کو بھی ماننے والے ہیں۔ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے اس کا۔ اور پھر اس کے بعد کرم بالائے کرم یہ ہے کہ ہم نے مسلمان گھروں میں آنکھ کھولی، مسلمان ماؤں کا دودھ پیا، مسلمان باپ کے زیر تربیت رہ رہے ہیں۔ بعد میں بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کوئی بچہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا، بعد میں بد نصیبی اس پر غالب آئی اور وہ ملحد ہو گیا یا مرتد ہو گیا۔ اور ملحد اور مرتد یہ کافر سے بھی بڑے بد نصیب ہوتے ہیں، جو حق کو ایک دفعہ قبول کرنے کے بعد پھر کفر کی طرف واپس چلے جاتے ہیں، گمراہی اور ضلالت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ تو الحمدللہ ہم صبح شام اپنے خاتمہ ایمان کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور اس کے کرم پر ہمیں امید واثق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے چاہنے کے بغیر اپنے کرم سے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور مسلمان ہمیں رکھا، تو آخری دم تک ہماری سانس جب نکلے تب بھی اسلام اور دین اسلام پر اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اصل میں جو اختتام ہے، جو بندے کا انجام ہے، اس پر بات ختم ہوتی ہے کہ انجام کیسا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور کے میلاد پاک کا صدقہ، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت بڑی وسیع ہے،
حضور کی رحمت کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ تو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ انسانوں اور جنوں کی طرف قرآن پاک نے یہاں فرمایا کہ آپ کو بھیجا گیا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے حجت اللہ علی العالمین کتاب کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حالت کفر میں تھے، بعد میں جب مسلمان ہوئے تو وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ ایک دفعہ یوں بیان کرنے لگے کہ وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، اللہ پاک نے انہیں اونٹ کافی تعداد میں عطا فرمائے ہوئے تھے۔ ان مویشیوں کو، حلال مویشیوں کو پالنا یہ حضرت جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ اور یہ بھی سماعت فرمائیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے کچھ نہ کچھ دیر کے لیے، تھوڑی یا زیادہ دیر کے لیے بکریاں ضرور چرائی ہیں، ہر نبی نے۔ لہٰذا بکریوں اور بھیڑوں کو پالنا، انہیں چرانا، یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی یہ عمل اختیار فرمایا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بھیڑ اور بکریوں کو پالنے میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے، حلال میں کتنی برکت ہے۔ بکری 1 یا 2 پھل دیتی ہے، 3 دے دیتی ہے، بھیڑ 1 پھل دیتی ہے، یہ حلال ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کتیا کو دیکھ لیں، وہ کتنے بچے جنم دیتی ہے، وہ اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کتیا کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہو، اور بھیڑ بکریاں حلال ہے۔ دنیا میں ہر وقت بھیڑ اور بکری کو ذبح کر کے کھایا جا رہا ہے، اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، ہماری عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ بھیڑ اور بکریاں جو ہر روز ذبح ہوتی ہیں، ان کی نسل اور ان کی تعداد یا تو ختم ہو جاتی یا کم ہو جاتی، اور کتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ بڑی ہوئی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بچے زیادہ دیتی ہے۔ لیکن یہاں سے حلال اور حرام میں فرق معلوم ہو گیا کہ حلال میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، اس کو جتنا ذبح کر کے کھاتے جاؤ گے، حلال میں برکت ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور حرام وہ بڑھ نہیں سکتا۔ وہ اپنی جو اللہ کی مشیت میں اور اس کی تقدیر میں ان کی جتنی تعداد ہے وہ ہیں، اور اپنی طبی عمر پا کر وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں حلال کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حلال میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ پوری روئے زمین پر روزانہ ذبح ہونے والی بھیڑ بکریاں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اسی طرح گائے، بھینس اور اونٹ، ہرن، یہ سارے حلال جانور ہیں۔ ان میں اونٹ بھی بڑی شان کا مالک ہے۔ اونٹ کو اللہ پاک نے ایسا تخلیق فرمایا، اللہ پاک نے اپنی قدرت کے شاہکار کے طور پر اس کا قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ افلا الی الابل افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ قرآن پاک نے، اللہ پاک نے دعوت خطاب فرمائی ہے کہ دیکھو اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ابل جو اونٹ کو کہتے ہیں، اور اونٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑا صابر جانور ہے، صبر کرنے والا ہے۔ دوسرا، یہ صحرا میں چل سکتا ہے، اور
بھوکا اور پیاسا اپنے مالک کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے. ریت پر اللہ پاک نے اس کے تلوے ایسے بنائے ہیں, باقی کوئی جانور ریت میں اتنی تیزی سے اور روانی سے نہیں چل سکتا, لیکن اونٹ کو اللہ پاک نے ایسا تخلیق فرمایا ہے کہ یہ جب اپنا پیر رکھتا ہے تو دھنستا نہیں, یہ ریگستانوں کو عبور کر لیتا ہے. اور اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود اتنا فرما بردار ہے, اپنے مالک کے 10 سال کے بچے کے پیچھے بھی چلنے لگ جاتا ہے. وہ اس کی مہار پکڑ لے تو یہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا. اللہ پاک نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ذرا دیکھو, اونٹ اگر غصے میں آ جائے تو تمہیں کچل کے رکھ دے, لیکن اتنا طاقتور جانور ہونے کے باوجود جب وہ تمہارے بچے کا فرما بردار بن کر چل رہا ہے تو تم بھی تو اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ. جس مالک نے تجھے پیدا فرمایا ہے, تو دیکھ نہیں رہا اپنی آنکھوں سے کہ اونٹ فرما برداری کر رہا ہے, اور تو انسان ہو کر اپنے رب کا اور اس کے رسول کا نافرمان بنا پھرتا ہے. اللہ پاک ہمیں فرما بردار بنائے اپنا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو حضرت ابن فاتق بھی اونٹ پالا کرتے تھے. آپ کا ایک اونٹ گم ہو گیا. اس کو تلاش کرتے کرتے جنگلوں میں نکل گئے, ویرانوں میں نکل گئے جہاں اونٹ چرا کرتے تھے. کافی دیر گھر سے بہت دور نکل گئے اونٹ کو تلاش کرتے کرتے. رات ہو گئی یا کافی وقت بیت گیا, تھک گئے چل چل کے. تو حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں تھک گیا تو اس وقت عرب میں یہ رواج تھا, جہاں جہاں اسلام کی روشنی ابھی نہیں پہنچی تھی, ویرانے میں اگر کوئی پھنس جاتا یا رات کی تنہائی یا سناٹے میں اندھیرے میں کسی جگہ پر اسے رات ہو جاتی, تو جنگلی جانوروں سے اور ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے عرب کے لوگ یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ اس علاقے میں جو بڑا جن رہتا ہے نا, اس کی پناہ لے لی جائے. تو حضرت ابن فاتق نے بھی لیٹنے سے پہلے اونچی آواز سے ان الفاظ کے ساتھ ایک جن کی پناہ لی, کہنے لگے کہ میں اس جن کے اس وادی کے. تو جیسے ہی وہ لیٹے, غیب سے آواز آئی, کسی جن سے پناہ لینے کی بجائے اللہ کی پناہ حاصل کر, اللہ کی پناہ حاصل کر جو فضل و کمال کا مالک ہے. جن تیری کیا مدد کر سکتا ہے. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا اے بولنے والے ذرا سامنے تو آ, آواز تو آ رہی ہے, تیری زیارت نہیں ہو رہی, ذرا کھول کے بتا میں کیسے اللہ کی پناہ حاصل کروں. تو ارشاد ہوا, اس حاطف نے آواز دی کہ میں بھی جنات میں سے ہوں اور تمہیں یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اس اللہ کی پناہ حاصل کر جس نے اپنے محبوب کو شانے دے کر بھیج دیا ہے. اور اللہ کا پیارا رسول اس وقت یثرب میں یعنی مدینہ شریف میں جلوہ فروز ہے, اور تو جنوں کی پناہ لینے کی بجائے ان کی بارگاہ میں پہنچ اور ان پر ایمان لیا. تو حضرت ابن فاتق نے کہا اے جن تو اپنا تعارف کرا. انہوں نے کہا جی میرا نام ہے عمرو بن اثال, میں نے تمہیں سیدھے راستے کا پتہ بتا دیا ہے, پہنچنا تیرا کام ہے. آپ فرمانے لگے میرے جنگل میں اونٹ چر رہے ہیں, اگر میں یہاں سے مدینہ شریف جاتا ہوں تو میرے اونٹ پھر بھاگ جائیں گے, پھر میں انہیں کیسے ڈھونڈوں گا, ان کا کیا کروں. تو اس جن صحابی نے جن کا نام حضرت عمرو بن اثال ہے, وہ کہنے لگے تو ارادہ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کا, باقی رہ گئے تیرے اونٹ جانے اور رب جانے. تیرے اونٹوں کو میں تیرے گھر پہنچاؤں گا, موت کا پتہ نہیں ہے. تو حضرت ابن فاتق نے انہی اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر سواری کی,
اپنے بقیہ اونٹ اس کے حوالے اللہ کے حوالے کیے اور خود مدینہ شریف کی طرف چل پڑے۔ جمعے کا دن تھا جب یہ اونٹ دوڑا دوڑا کر مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچے، اپنے اونٹ کو، اپنی سواری کو کسی چیز کے ساتھ باندھ کر جب حضور کی مسجد کی طرف چلنے لگے تو نمازی نماز پڑھ کر جمعہ کی باہر نکل رہے تھے۔ حضور تشریف فرما تھے، سامنے دیکھ رہے تھے ابن فاتح کو، تو آپ نے حضرت ابو ذر کو بھیجا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اجازت لے کر آپ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ تجھے مسجد شریف کے اندر حضور بلا رہے ہیں۔ آپ پہلی ملاقات تھی، بڑے ڈرتے ہوئے اور بڑے اہتمام کے ساتھ کہ سفر کے آثار بھی ہیں، کپڑے بھی گرد آلود ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے حاضری ہوگی۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ تو وہ ہیں جو ہر ایک کو سینے سے لگانے والے ہیں، اور خاص طور پر جو کمزور ہو، ناتواں ہو، جو مفلس ہو، جو پردیسی ہو، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو اور وہ اللہ کی طلب صادق رکھتا ہو، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو خدا سے ملانے والے ہیں۔ جب حضور کی خدمت میں پہنچے، سلام عرض کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، کیوں بھائی، جس نے تجھے ہمارے پاس بھیجا ہے اس نے میں محمد کے بارے میں اور کیا کیا تجھے بتایا ہے، اور یہ بھی سن لو، جس نے تجھے میری بارگاہ میں بھیجا ہے وہ بڑا امانت دار ہے، اور جو تو اس کے کام ذمہ لگا کے آیا تھا اس نے کر دیا ہے، تیرے سارے کے سارے اونٹ حفاظت کے ساتھ تیرے گھر میں پہنچا دیے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے بھی رسول ہیں اور جنات کے بھی رسول ہیں۔ حضور کی رسالت کے ڈنکے ہر جگہ پر بج رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کافروں اور جنوں میں مومن اور کافر کی تقسیم ہے، باقی ہر شے حضور کو مانتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، چاہے وہ جس مخلوق سے تعلق رکھتی ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن پاک نے فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ تو حضور کی یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، ویسے تو سارا سال حضور کی آمد کی خوشیاں ہم مناتے رہتے ہیں، اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ حضور کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اور ہمارے کچھ دوستوں کو، ہمارے اہل اسلام میں سے کچھ دوستوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے، یہ انہیں سمجھ نہیں ہے کہ میلاد شریف جی اس کا ثبوت کہاں ہے، منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے بندو یہ تو کامن سینس کی بات ہے، آپ کے گھر میں اگر بچہ اللہ سے عطا فرما دے تو آپ اپنے بیٹے کی کتنی خوشی مناتے ہیں، لڈو تقسیم کرتے ہیں، دوستوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے تو تمہیں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تو کائنات کا دلہا ہے، ساری کائنات انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشی منانے کے لیے کوئی دلیل کی آپ کو ضرورت ہے؟ یہ آپ کا وجود سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ 5-6 فٹ کے قد پر جو کھڑے ہیں تو یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا میلاد وہ منایا جائے، اور حضور کی جو سیرت پاک ہے اس کو اپنایا جائے، جو حضور نے پیغام ارشاد فرمایا، جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، وہ اپنانے کے لیے ہیں، ان پر عمل ہم نے کرنا ہے، ہم مسلمانوں نے کرنا ہے۔ کافر تو حضور کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ہم حضور کے نام لیوا ہیں، سرکار کے میلاد کی خوشی منائی جائے اور حضور کے ارشاد کو اپنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا
الا